بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی جل شانہ کے لیے دیبا ہے، جو تمام جہانوں کا رب، زمین و آسماں کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ جس نے ہمیں قرآن و سنت کی اس محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، جس نے ہمیں ان دینی مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اس جمع ہونے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو معاف فرمائے۔
اور جو کچھ ہم سنیں رب کائنات اس پر مجھے بھی آپ کو بھی اور جہاں تک ہماری آواز جائے اللہ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے محترم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے نکاح کے احکام و مسائل آپ کے سامنے عرض کیے. وقت کی قلت کے باعث وہ ہمارا موضوع پورا نہ ہو سکا. چند اس کے باقی مسائل آج ہم اپنی اس گفتگو میں آپ دوستوں کے سامنے عرض کریں گے. جہاں تک ہماری آخری گفتگو ختم ہوئی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں یہاں سے آپ دوستوں کے سامنے باقی احکام و مسائل رکھیں گے. اور وہ گفتگو تھی کہ نکاح کے احکام، نکاح کے احکام. جس طرح پچھلے درس میں آپ نے گفتگو سماعت فرمائی اور بہت ساری چیزیں جو آپ پہلے بھی سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، اور کچھ نئی چیزیں بھی اور کچھ حالات حاضرہ کے مطابق کچھ گفتگو ہوئی تھی. اور یہ عرض کیا تھا کہ مرد اور عورت کا ایجاب و قبول یہ بھی نکاح کی شروط میں سے ہے. ایجاب اور قبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ تعالی اپنی صحیح میں لائے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات کو آپ پر ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور خاموشی اختیار کی. وہ عورت دیر تک انتظار کرتی رہی. اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے، یعنی مجھے قبول ہے، آپ اس کا نکاح میرے ساتھ کرا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ جا کر تلاش کرو. وہ گیا اور اس کو کوئی چیز نہ ملی، اور جب جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوہے کی انگوٹھی ہوئی ہو، حدید کی، ختم ہی کیوں نہ ہو، وہی لے آنا. واپس آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. فرمایا کہ کیا تجھے کچھ قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں فلاں سورت جو ہے وہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ ان صورتوں کے بدلے میں نے تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا. تو بہرحال یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا، جہاں اور چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ اس شخص نے پہلے تو اس عورت نے کیا کیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا. اس کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو علماء کرام نے اس حدیث سے یہ اخذ کیا ہے کہ ایجاب اور قبول یہ کیا ہے، ضروری ہے. اسی طرح نکاح میں کفو کا خیال کرنا چاہیے. اشارتاً میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا. اور کفو میں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے، دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی صحیح میں اس حدیث کو لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہوں سے عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے. پہلی بات لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین، تم اس کے دین کو ترجیح دو، اس کے دین کو تم ترجیح دو. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں بڑا ہی عجیب معاملہ یہ ہے کہ مال کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے، خوبصورتی کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے، باقی دینداری کی طرف جو ہے الا ماشاء اللہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ جو دینداری کو ترجیح دیتے ہیں. ورنہ اکثریت کے سامنے پہلا نمبر مال کا ہوتا ہے، اور دوسرا نمبر خوبصورتی کا، اور تیسرا نمبر جو ہے وہ حسب نسب کا، اور دین کو تو پھر پوچھنا ہی کیا. اور میں نے یہ عرض کیا تھا اگر کسی کو کہا جائے کہ جہاں تمہارے بچے کی یا بچی کی شادی ہو رہی ہے وہ ماشاءاللہ اخلاق والے ہیں، دین والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، صوم و صلات کی لڑکی پابند ہے، صوم و صلات کا لڑکا بڑا پابند ہے، اخلاق اس کے اچھے ہیں، دینی تعلیم بھی ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کے پاس کچھ مکان، کچھ گاڑی، کچھ یہ اور وہ؟ تو اگر ہاں میں جواب ملے تو الحمدللہ، ورنہ اگر نہ میں جواب ملے کہ نہیں لڑکا تو دیندار ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں، تو کہتے کیا ہم اپنی لڑکی کو وہاں پر بھوکا مار دیں؟ اور یہی اس کا الٹ. اور اگر یہ کہا جائے کہ لڑکا بڑا مالدار ہے لیکن نماز قرآن کی طرف نہیں آتا، بس سارا دن اپنے کام پہ دفتری معاملات میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، تو کہتے کوئی نہیں شادی ہو جائے بعد میں دعا کر لیں گے انشاءاللہ اللہ دیندار کر دے گا. تو جو بعد میں دعا کر کے اس کو دیندار کر رہے ہیں، کیا وہ بعد میں دعا کر کے اس کو مالدار نہیں کر سکتے تھے؟ تو یہ ایک عمومی طور پر لوگوں کے اندر دماغوں میں سوچ اور فکر میں چیز بیٹھی ہوئی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم دین کو ترجیح دو، دین کو
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ہیں فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَتْ يَدَاكَ، فرمایا کہ انسان تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کر. دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے تو کامیابی حاصل کر. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر دیندار عورت ہوگی، شریعت کی پابند ہوگی، اس کو حقوق کا پتہ ہوگا کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اس کے بعد جو اولاد آنی ہے اس کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے. ورنہ حالات اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ محفوظ فرمائے کہ عورتوں کو اپنے ہی مسائل سے فرصت نہیں، اور کہاں وہ تربیت کریں گی اولاد کی، اور کہاں وہ حقوق ادا کرے گی شوہر کے، اور کہاں وہ معاملہ کرے گی شوہر کے ماں باپ کے ساتھ یا بعد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور آج کل جو نیا ماحول ہے اس کے اندر یہ چیزیں بہت عام ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اسی طرح نکاح کی شروط میں سے یہ بھی ہے کہ نکاح کے لیے 2 کم از کم پرہیزگار عادل گواہوں کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل نکاح الا بولی وصداق وشاہدی عدل. فرمایا کہ ولی، حق مہر اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. بہقی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اب اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ نکاح کی شروط کے لیے ولی کا ہونا بھی ضروری ہے، حق مہر کا ہونا بھی ضروری ہے، اور 2 پرہیزگار عادل گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے. جب نکاح ہو جائے تو کسی جائز طریقے کے ساتھ جو ہے اس نکاح کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت فی النکاح، کہ حرام اور حلال نکاح کے درمیان میں فرق کرو، اور وہ کیا ہے؟ دف کا بجانا ہے یا کسی آواز کے ذریعے سے کہ فلانے کا نکاح فلانی کے ساتھ اور فلانی کا نکاح فلانے کے ساتھ جو ہے وہ ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور بار کے اندر کوئی ایسے معاملات نہ ہوں. اس لیے کہ جو حرام نکاح ہیں وہ ظاہر خفیہ طور پر کیے جاتے ہیں، لیکن جو حلال نکاح ہے سامنے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں تک اس کی خبر پہنچ جائے. اسی طرح نکاح کے بعد مرد کی طرف سے عورت کو ہدیے کے طور پر بھی کوئی چیز جو ہے وہ دینا احادیث سے جو ہے وہ ثابت ہے. جب نکاح ہو رہا ہو اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر کوئی شروط آپس میں طے کرتے ہیں لڑکے اور لڑکی کے ولی، تو جو جائز شروط ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے. لیکن جو ناجائز شروط ہے، جس طرح کہ آج کل لوگوں کو دکھانے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دو جی 50 سوٹ، لکھ دو جی 30 جوتے، لکھ دو جی اتنا حق مہر لکھ دو یہ لکھ دو وہ لکھ دو، گاڑی یہ وہ، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لکھوا دی جاتی ہیں جو لڑکے کے اندر بھی پوری کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کو کچھ چیزیں لکھا دی جاتی ہیں جو وہ بھی بیچارے اتنی استعداد نہیں رکھتے کہ اس کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے. تو یہ ایسی چیزیں جن کی ان کے اندر استعداد نہیں ہے اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے فریب کے طور پر چیزیں جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہیں، یہ چیزیں بھی جو ہے صحیح نہیں. ان شروط کے اندر ایک اہم شرط
جو ہے وہ ولی کی ہے، اہم شرط جو ہے ولی کی۔ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ولی کے بغیر نکاح سر انجام نہیں پاتا۔ ابھی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا اس کو۔ وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ اگر اقرب ولی موجود نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے، تو پھر ابعد ولی جو ہے اس سے اگلے والا جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے، یا جو اقرب ولی ہے، قریبی جو ولی ہے، اس کا باپ ہے یا اس کا چچا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا دادا ہے، یہ کہیں لڑکی کی ایسی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ظلم زیادتی کرنے والا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی خرافات ہیں جیسے آج کل شراب کا پینا، نشہ وغیرہ کا عادی، یا اور کسی قسم کی برائیوں کے اندر ڈوبا پڑا ہے، تو اس کے ابعد ولی جو ہیں وہ کسی اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن حق جو ہے وہ اقرب ولی، اس کا جو باپ ہے، اس کا جو بھائی، چچا، دادا وغیرہ ہے، اصل حق جو ہے وہ اسی کا ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہے کہ دونوں ولی آپس میں ٹکرا جائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہاں پر اس کا نکاح کرنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کرنا ہے، نان کے اپنی طرف کھینچ رہے، داد کے اپنی طرف کھینچ رہے، معاملہ سیدھا نہیں ہو رہا، تو اس صورت کے اندر جو ہے مسلمانوں کا جو قاضی ہے یا مسلمانوں کا جو سربراہ ہے وہ ان کا ولی بن جائے گا، اور اس کا جو ہے وہ کسی اچھی جگہ نکاح کرا دے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھے، اگر کافروں کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کافر جج یا ان کا جو سربراہ ہے وہ ولی نہیں بنے گا، بلکہ مسلمانوں کی کوئی کمیٹی یا مسلمانوں کی کوئی جماعت جو ہے وہ ان کی ولی بن کر ان کا جو ہے وہ آگے۔ ولی کو عورت کی مرضی کے خلاف جبرن کوئی فیصلہ کرنا جو ہے وہ نہیں چاہیے، ولی کو عورت کی مرضی کے برخلاف جبرن، زبردستی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ آگے چل کر اس کے لیے کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جائیں کہ جس سے وہ گھر جو ہے وہ بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے۔ اسی طرح ولی کی اجازت کے بغیر کیا گیا نکاح، ولی کی اجازت کے بغیر کیا گیا نکاح جو ہے وہ بالکل باطل ہے، سراسر جو ہے وہ باطل ہے۔ بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل فإن دخل بها فلها المہر بما استحل من فرجها فإن استأجروا فسلطان ولی من لا ولی لها۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور اگر بغیر نکاح، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا تو ان دونوں کے درمیان میں تفریق کروا دی جائے گی، اور اگر نکاح ہونے کے بعد
جو بغیر ولی کے کیا گیا تھا، اس مرد نے اس عورت کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو اس کو جو ہے وہ مہر اس کے لیے دینا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے اس عورت کو اپنے لیے حلال سمجھا، جبکہ یہ طریقہ کیا تھا؟ ناجائز تھا۔ لیکن بعد میں ان کی تفریق کروا دی جائے گی، ان کی تفریق کروا دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ انہوں نے قربت حاصل نہیں کی اور پتہ چل گیا ہے ان کے ولیوں کو، تو ان کے درمیان میں کیا کر دی جائے گی؟ تفریق کروا دی جائے گی۔ اور جس طرح میں نے یہ عرض کیا، ولی کے لیے لڑکی کا باپ، اس کا بھائی، اس کا چچا، اس کا دادا، اور اگر وہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے اور اس کا بیٹا موجود ہے، وہ بھی اس کا ولی بن سکتا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ لوگ دیندار ہیں اور اچھی جگہ پر اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اب جو ولی ہیں اس کے نانکے کی طرف سے ان کا اس کے اندر پھر کوئی دخل عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کنواری اور بیوہ دونوں کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ نکاح کے لیے چاہے وہ باکرہ ہے چاہے بیوہ ہے، ان دونوں کے لیے جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا، ان کے لیے بھی ولی کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اپنے نکاح کے تمام جو معاملات ہیں، مثلا حق مہر ہے، جہیز ولیمہ وغیرہ جو ہے، ان کی وہ خود مختار ہے فیصلہ کرنے میں، لیکن ولی کے لیے پھر بھی اس کے ولی کا ہونا، اس کے باپ، اس کا بھائی یا اس کا جو ہے وہ اگر بیٹا ہے تو یا دادا ہونا جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اگر کنواری ہے تو اس کے لیے جو اجازت ہے کہ تمہارا نکاح فلانی جگہ پر کیا جا رہا ہے، اگر وہ خاموش رہتی ہے تو یہی کیا ہے، اس کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن اگر بیوہ ہے تو اس سے جو ہے وہ زبانی پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اگلے مسئلے میں یہ ہے کہ کوئی عورت، یہ ولی کی میں نے بات مختصر آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر اس ولی کے معاملے میں مسائل کے اندر ہم جائیں تو صرف ولی کے جو مسائل ہیں اس میں کافی سارا وافر ہمیں ٹائم چاہیے۔ میرا ایک درس ہے یوٹیوب پہ، ولی کی اجازت کے بغیر کیے گئے نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ مستقل صرف اسی کے اوپر جو ہے وہ ایک درس ہے۔ اگر موقع ملا تو کبھی یہاں بیان کریں گے، نہ ہوا تو آپ اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے نکاح آج کل بہت زیادہ رواج پذیر ہو رہے ہیں۔ لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں، اسباب لڑکا بنا جب وہ خود بنی، جو بھی اسباب ہیں، لیکن اس قسم کے نکاح آج کل بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں۔ عدالتوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ ماں جس نے نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ اپنی نیند کو دیکھا، وہ باپ جو صبح سے لے کر شام تک محنت اور مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے بچوں کے لیے، جنہوں نے ان کو پروان چڑھایا، تعلیم دلوائی، اور جب وہ سٹیج آئی کہ ماں باپ کی خدمت بھی کریں اور ماں باپ کا کہا بھی مانے، یہ لڑکی اٹھتی ہے، ماں باپ کو پسے پش ڈال کر، ان کی محبت کا جنازہ نکال کر اپنے کسی عاشق کے ساتھ، کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگتی ہے، اور بھاگ کر دونوں جا کر بغیر اپنے ماں باپ کی رضامندی کے عدالت میں نکاح کر لیتے ہیں، اور عدالت بھی اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے کہ جاؤ۔ یہ انگریز کا قانون مسلمانوں کے نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، پھیل جائے، نہ ان کو ماں کا احساس ہو، نہ باپ کا احساس ہو، اور یہ ظالم نہ کہوں تو اور کیا ان کو کہوں،
کہ جو صرف اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اپنے ماں باپ کی خواہشات کا خون کر دیتے ہیں، ان کو روتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی پالا پوسا، ان کی خواہشات کا ان کو کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ہوتا. اور یہ چیز آج کل کے یہ فلمیں، ڈرامے، ڈائجسٹ اور یہ اکٹھی جو مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، اکٹھی جو تعلیم ہے اسکول اور یونیورسٹی اور کالجوں کی، یہ اسباب ہیں ان چیزوں کے، یہ اسباب ہیں ان چیزوں کے. اور پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا، حیرت ہوئی کہ صرف 15-16 سال کی لڑکی ہے. کیا یہ عمر ہے؟ لیکن ان اختلاعات کی وجہ سے صرف مڈل کی کلاس کی لڑکی، چونکہ جوائنٹ سسٹم ہے تعلیم کا، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی، اور ان فلموں میں، ان ڈراموں میں دکھایا ہی کیا جاتا ہے؟ یہی نا کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، ان دونوں کے ارد گرد پوری فلم اور ڈرامہ گھومتا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. وقت سے پہلے شادی کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے، اور پھر ان کو اس چیز کا پاس نہیں رہتا کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری برادری ہے، ان کی کوئی عزت ہے، ان کا کوئی احترام ہے. کسی چیز کی طرف بھی پھر ان کو خیال نہیں جاتا، بلکہ جو ان کے دماغ میں کھل چکا ہے اس کو اپنی جامہ پہنانے کے لیے اب ان کے سامنے جو بھی راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. پیچھے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اسی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں؟ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو علاقہ چھوڑ جاتے ہیں؟ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کا گھر سے نکلنا بند ہو جاتا ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جا رہا ہے جس کی بیٹی فلانے کے ساتھ نکل گئی. کیا عزت رہی اس باپ کی؟ کیا عزت رہی اس ماں کی جس نے محنت کر کے، باپ نے سارا دن محنت کوشش کر کے اس کے لیے خون پسینہ ایک کیا؟ اب ایک وقت آیا تھا کہ باپ دعاؤں کے ساتھ، ماں دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کرتی، دعائیں دیتی کہ جا بیٹی، اللہ تعالیٰ جل شانہ تیرا گھر بسائے، اور تیرے لیے جو ہم نے شوہر کے طور پر فلاں چنا ہے، اللہ تعالیٰ تم دونوں کا جو ہے وہ معاملہ احسن طریقے سے آگے چلائے. ان تمام چیزوں کو پس ڈال کر کہ میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری برادری کے لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے، ان کی دعاؤں کے سائے کے نیچے میں اگلے گھر کا سفر کروں گی. ان تمام چیزوں کو وہ پس ڈال کر صرف اپنی خواہش پر جو ہے وہ نکل جاتی ہے. اور یہ انگریز کی عدالتیں، جو انگریزی قانون ہے جو آج تک چل رہا پاکستان میں، باقی انڈیا کا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ کافروں کی ہے، ان کا اپنا قانون ہے، لیکن ہے وہی قانون جو وہ بدبخت چھوڑ کر گئے تھے. اب یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی اور لڑکا آ جاتے ہیں اور اس عدالت میں نکاح کر لیتے ہیں تو وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے پھر ایسے معاملات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ بھائی راضی نہیں، ماں باپ جو ہے وہ راضی نہیں ہے، اور آگے چل کر یہ گھر اجڑ جاتے ہیں. اور کئی ایسے بھی گھر ہیں کہ شوق کے اندر، جوش کے اندر تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ جوش چند دنوں کے بعد جب ختم ہو جاتا ہے، وہی جس کے لیے جینے اور مرنے کا عہد کیا تھا، عہد و پیمان ہوتے ہیں، راتوں کو چھپ چھپ کر ملاقاتیں کی جاتی ہیں، رسائل اور ٹیلی فونوں میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب قربت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ جوش ان کا جو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر وہ محبتیں ماند پڑ جاتی ہیں، اور پھر یہ گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر لڑائی اور جھگڑے. اور پھر تو کئی ایسے بھی نوجوان باتیں کرتے ہیں کہ تو لے کر کیا آئی ہے؟ ارے تو نے چھوڑا کس چیز کے لیے اس کو؟ لے کر کیا آئی ہے؟ تو بھگا کر خود لے آیا اس کو. جی اب یہ کہنا کہ تو لے کر کیا آئی ہے، اور پھر شک کرنا
کہ آج تو میرے ساتھ نکلی ہے، پتہ نہیں پہلے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب شریعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جب قرآن کے احکامات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کی جاتی، پھر اس قسم کے معاملات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اسی طرح عورت کسی دوسری عورت کی ولی نہیں بن سکتی. یہ نہیں کہ ایک دو سہیلیاں ہیں آپس میں پڑھ رہی ہیں، اس نے بھی اپنی چوائس، اس کی بھی اپنی چوائس، چل تو میری ولی تو میں تیری ولی. جی عورت عورت کی ولی نہیں بن سکتی. ولی کے بغیر عورت از خود اپنا نکاح بھی نہیں کر سکتی. ولی کے بغیر نکاح کرنے والی عورت زانیہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. سنن ابن ماجہ کی حدیث، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے، نہ کوئی عورت اپنا نکاح بغیر ولی کے کرے. جو عورت اپنا نکاح خود کرے گی وہ زانیہ ہے. جو عورت، یہ ساری کی ساری تعلیم مردوں یا عورتوں کو کس نے دینی تھی؟ ماں باپ نے، سکول والوں نے. لیکن وہ ماں باپ جنہوں نے خود دینی تعلیم حاصل نہیں کی اور وہ خود دینی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے، تو جب ان کی اولاد اس قسم کے کارنامے کرتی ہے پھر وہ روتے پھرتے ہیں یہ کیا ہو گیا. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا یہاں پر آنا قبول کرے. آپ یہاں پر آتے ہیں جالیاتوں میں اللہ کے لیے. اگر آپ باپ ہیں تو باپ بن کر اپنی اولادوں کے بارے میں سوچئے. اگر آپ بھائی ہیں تو بھائی بن کر اپنی بہنوں کے بارے میں سوچئے. اور اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی اولاد کے بارے میں نظر رکھیے. اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر نظر رکھیے. بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیے، بچیوں کی سہیلیوں پر نظر رکھیے اور ان کو دینی تعلیم دلوائیے تاکہ آنے والا وقت جو ہے آپ کے لیے بھی خوشی کا باعث بنے اور ان کا آنے والا وقت جو ہے وہ بھی احسن طریقے سے سر انجام پائے. لیکن اگر لڑکی کسی ایسی جگہ شادی کرنا چاہتی ہے جو اس کے لیے موضوع نہیں، جس کے لیے میں نے دین کو آپ کے سامنے جو حدیث رکھی کہ دین کو ترجیح دو، اسی طرح لڑکا ہے وہ بھی جوش میں آ کر ایسی جگہ نکاح کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے دینی اعتبار سے موضوع نہیں ہے، تو اب ولیوں کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں، ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائیں کہ ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے. پیار اور محبت سے ان کی تربیت کیجئے. ان کے دل کے اندر اس بات کو بٹھانے کی کوشش کیجئے کہ ہم جو تمہارے لیے سوچ رہے ہیں وہ بہتر سوچ رہے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں کہ مار کٹائی شروع کر دی جائے، زبردستی شروع کر دی جائے. ان کی خواہش کا بھی خیال کیا جائے لیکن کسی نجائز خواہش کا خیال نہیں ہوگا، بلکہ ان کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جو ہے وہ کسی وہ غلط راستے کی طرف جو ہے وہ رجوع نہ کر لے. اسی طرح اگر عورت چاہے تو اس کی مرضی کے برعکس زبردستی اگر نکاح کر دیا گیا ہے تو وہ ایسے نکاح کو فسخ کروا سکتی ہے. خنسہ بنت حزام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی راویہ ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. وہ فرماتی ہیں کہ وہ بیوہ تھی اور اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا جبکہ وہ اس کو ناپسند کرتی تھی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کا پڑھایا ہوا نکاح جو ہے وہ فسخ کروا دیا. لیکن اس میں یہی ہے، اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ عورت کی خواہش کیا ہے.
اگر عورت کی خواہش یہ ہے کہ اس کا شوہر دیندار نہیں ہے یا دیندار ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اخراجات کو برداشت نہیں کر رہا، تو اس صورتوں میں نکاح کو وہ فسخ کروا سکتی، یا ایسا ظالم ہے اس پہ اوپر ظلم کر رہا، زیادتی کر رہا ہے، تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ماں باپ نے اچھی جگہ نکاح کیا تھا لیکن اس نے اسکول اور کالج کے زمانے میں کسی اور جگہ نظر رکھی ہوئی تھی، تو ایسی صورتوں کے اندر جو ہے اب اس کی نہیں مانی جائے گی بلکہ اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کی اصلاح کی جائے گی اور کہیں اچھی جگہ جو ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت رجی طلاق کے بعد عدت گزارنے پر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو اب ولی کو روکنا نہیں چاہیے۔ مثلا ایک مرد ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی 1 دن یا 2 دن، جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد عدت گزر چکی ہے جس کے اندر رجوع ہو سکتا تھا۔ اب اگر یہ باہمی طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آسان طریقے سے اپنی زندگی باقی جو ہے وہ گزاریں گے اور یہ دونوں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، تو اب ان کے ولیوں کو ان کو اکٹھا ہونے دیا جائے۔ یہ نہیں کہ اب جو ہے وہ تمہارا راستہ وہ اور اس کا راستہ وہ۔ ماقر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی جس کے لیے نکاح کا پیغام آیا، پھر میرا چچا زاد بھائی آیا تو میں نے اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دیا۔ ایک نکاح کا پیغام آیا، میں نے اس کو رد کر کے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اس کا کیا کر دیا، نکاح کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے میری بہن کو طلاق رجعی دے دی اور اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کی جو عدت کے ایام تھے اس کی وہ عدت جو ہے وہ گزر گئی۔ اب میں نے یہ چاہا کہ جہاں سے نکاح کا پیغام آیا تھا میں اس کا وہاں پہ نکاح کر دوں۔ جب میں نے یہ ارادہ کیا تو میرا جو چچا زاد بھائی تھا جس نے اس کو طلاق دی تھی اس کو پتہ چلا، وہ بھی آ گیا اور کہتا ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کرو۔ کہتے ہیں میں نے قسم کھائی واللہ اب میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں کرتا۔ تو تب کہتے ہیں میرے معاملے میں آیات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نازل کی کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر تم انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ معروف طریقے سے احسن طریقے کے ساتھ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو اب ان کو نہ روکو، ٹھیک ہے؟ ابھی ان کو جو ہے شرمندگی ہے یا اپنے اب معاملے کو وہ احسن طریقے سے نبھانا چاہتے ہیں تو اب ان کو نہ روکو کہ ہم تمہارا نکاح نہیں کریں گے۔ تو ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر اپنی وہ قسم جو کھائی تھی اس کا میں نے کفارہ ادا کیا اور اپنی بہن کا نکاح چچا زاد بھائی سے دوبارہ جو ہے وہ کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نکاح ہو گیا یا ہو رہا ہے تو حق مہر کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ کتنا دیا جائے یا کتنا طے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ شاہ فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا، فرمایا پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض ان کو تم ادا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ حق مہر جو ہے وہ دینا کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ عورت کا حق مہر مقرر ہو گیا، یہ حق مہر فوری بھی دیا جا سکتا ہے اور اگر بعد کے اندر آپس کے اندر جو ہے وہ شروط طے پا جائیں کہ چلو ہم بعد کے اندر اس کو ادا کریں گے تو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کو حق مہر دے دیا، اب وہ عورت اگر اپنی مرضی سے وہ پورا کا پورا حق مہر یا اس میں سے کچھ حصہ اپنے شوہر کو لوٹا دیتی ہے کہ یہ لیجئے میری طرف سے آپ رکھیے، میں آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کروں گی، اس لیے کہ اب جب شادی ہو گئی آپ میرے شوہر ہیں تو جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ بھی تمہاری، جی تو یہ حق مہر آپ جو ہے وہ رکھے، میں آپ سے اس سے مطالبہ نہیں کروں گی۔ تو اگر وہ سارا دیتی ہے پھر بھی، آدھا دیتی ہے پھر بھی، اس میں سے کچھ حصہ دیتی ہے پھر بھی شوہر کے لیے جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ابھی نکاح ہوا ہے
جاتے ہی سب سے پہلے لیا آپ پر سے ادھر کارڈ ہے. آپ کہیں یہ کیسے ہوا بھئی؟ یہاں پر ہمارے برائدہ میں ایک نکاح ہوا ہے, 5,000 ریال جو ہے وہ حق میں لکھ دیا گیا. اب آگے جب رخصتی ہو گئی, وہ گھر پہنچے, اس نے آتے ہی کہا وہ 5,000 کدھر ہے؟ 5,000 کدھر ہے؟ ادھر لاؤ, میں نے تو قرض اٹھایا تھا, وہ میں نے واپس کرنا. جی یہ اس عورت کا حق ہے, یہ دینا جو ہے وہ کیا ہے, ضروری ہے. اسی طرح نکاح سے پہلے اگر کوئی جائز شروط مقرر کرتے ہیں تو ان کا بعد کے اندر جو ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے. لیکن ناجائز صورتیں, جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا, ان ناجائز صورتوں کا جو ہے پورا کرنا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے. حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ 32 روپیے. جی 32. جی یہ عمومی طور پر یہ ہمارے ہاں معروف ہے انڈیا اور پاکستان میں, حق مہر جی 32 روپے. جی یہ 32 روپے 32 روپے جو ہے, اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق مہر جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا شادی کر لو. کیا کر لو؟ شادی کر لو. وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِّنْ حَدِيدٍ, اگرچہ وہ لوہے کی انگوٹھی سے کیوں نہ ہو. کیا کر لو؟ شادی کر لو, نکاح کر لو. اب یہ لوہے کی انگوٹھی کی کتنی قیمت ہے آپ جانتے ہیں. اسی طرح سلمہ بن عبد الرحمن رحم اللہ تعالیٰ جو ہے, انہوں نے سوال کیا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حق مہر کتنے تھے. تو بی بی فرماتی ہے کہ 12 اقیہ اور 1 نش. پھر فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ تم جانتے ہو نش کیا ہے؟ نش جو ہے وہ کیا ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ رحم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں. بی بی فرماتی ہیں نصف اقیہ اور یہ سارا یعنی 12.5 اقیہ 500 درہم بنتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے, بعض ازواج کے کیا تھے, یہ حق مہر تھے. 12.5 اقیہ چاندی یا 500 درہم موجودہ حساب سے تقریباً اندازہ یہی ہے کہ 12,000 کے قریب, 12,000 روپے کے قریب جو ہے وہ پاکستانی حساب سے جو ہے وہ تقریباً اتنا بنتا ہے, واللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ قریب اتنا بنتا ہے, یعنی 12,000 روپے 15 بھی لگا لیا جائے, ریٹ بڑھنے کی وجہ سے 15 بھی لگا لیا جائے تو 15,000 ریال تقریباً جو ہے یہ بنتا ہے. اسی طرح کم مہر, تھوڑا مہر جو ہے یہ افضل ہے. کم مہر مقرر کرنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا, عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے, لوگوں سنو, عورتوں کا مہر زیادہ مقرر نہ کیا کرو. عورتوں کا مہر زیادہ مقرر نہ کیا کرو. اگر زیادہ مقرر کرنا دنیا میں عزت کا باعث ہوتا, زیادہ مہر میں دنیاوی عزت ہوتی یا تقوی کا موجب ہوتا, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار تھے کہ آپ کا مہر جو ہے وہ زیادہ ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا مہر 12 اقیہ سے زیادہ مقرر نہیں کیا, اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کا مہر جو ہے وہ اس سے زیادہ مقرر کیا. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی کہ خیر النکاح ایسرہ, کہ کیا فرمایا؟ بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو. بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو یا آسان ہو. اسی طرح میرے محترم دوستو, خطبہ نکاح جو ہے, نکاح کا خطبہ, نکاح میں خطبہ
عمومی طور پر جو ہمارے سلف صالحین پڑھتے آئے ہیں اور جو احادیث سے ثابت ہے، جو میں نے پچھلے درس میں اپنے خطبے میں اس خطبے کو پڑھا تھا، جو پچھلا درس تھا اس میں اپنے خطبے میں جس خطبے کو میں نے پڑھا تھا، عمومی طور پر ہمارے سلف صالحین جو ہے اسی کو پڑھتے آئے ہیں، اور یہ سنن احمد، ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ میں یہ موجود ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ خطبہ پڑھانے والا جو نکاح خواہ ہے وہ اس خطبے کو پڑھتا ہے، ان آیات کو پڑھتا ہے، ان احادیث کو وہ پڑھتا ہے عربی میں، اس کے بعد وہ پھر کلموں کی طرف آ جاتا ہے، پڑھ کلمہ پہلا کلمہ طیب میں نے پاک، جی پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا، جی وہ بیچارہ جس کو پہلا ہی کلمہ صحیح نہیں آتا، جی اس سے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں کا مطالبہ۔ یہ کلمے پڑھانا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے نکاح خواہ کے لیے کہ جو تو نے خطبہ پڑھا ہے اس کا ترجمہ ان کو بتلا، اس لیے کہ یہ خطبہ، اس کے اندر جو آیات ہیں بڑی پرمعنی آیات ہیں، اور جو احادیث پڑھی جاتی ہیں بڑی پرمعنی احادیث ہیں، اس کا ترجمہ ان کو بتلا تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکامات کے بارے میں خبر جو ہے وہ ہو سکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درجہ ذیل خطبہ حاجت سکھایا، بے شک حمد اللہ ہی کی۔ یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، خطبہ میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھا تھا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو خطبہ نکاح خواہ پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کے اندر کتنی اچھی گفتگو ہے جس کا اس لڑکے کے اوپر جو ہے یا سننے والوں پر جو ہے وہ اثر ہو سکتا ہے۔ بے شک حمد اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، تعریفیں اسی کی، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، توحید ہے یہ۔ اب اس کو جب پتا چلے گا کہ ہم نے مدد کس سے طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اسی سے ہم مغفرت چاہتے ہیں، اپنے نفس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو رحم کے رشتے توڑنے سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا ہے، نگہبان ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1۔ اور اسی طرح اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو، بات اسی طرح کہ وہ تمہارے اعمال، اسی طرح وہ اللہ تمہارے اعمال کی بھی کیا کر دے گا، اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب یہ جو ترجمہ ان کے سامنے رکھے گا تو اس لڑکے پر بھی اور ان حاضرین مجلس پر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے کچھ اثر ہوگا انشاءاللہ، اور ان کو پتہ چلے گا کہ جو نکاح اس وقت پڑھا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ مگر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے، نکاح کے جو الفاظ ہیں چند ایک رٹے رٹائے جو اس کو یاد ہوتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے جو یہ نکاح خواہ ہیں وہ بس رسمی طور پر نکاح خواہ ہوتے ہیں، رسمی طور پر جی کہ رجسٹر اس کے پاس ہے، چلو جو دو چار لفظ یاد کیے اس بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو کہنا کیا ہے، کیا اس کو نصیحت کرنی ہے، حالانکہ یہ اس مولوی کا حق ہے کہ یہ وقت ہے ان کو سمجھائے کہ یہ آج تمہاری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے، اس کو تم نے آگے کیسے گزارنا ہے،
کس طرح تم دونوں کے اندر آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، کس طرح تمہاری یہ زندگی احسن طریقے سے گزر سکتی ہے، وہ کون سے ایسے راستے ہیں جن پر چل کر تمہارے درمیان میں خلا پیدا ہو سکتا ہے، وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جن پر چلنے سے تمہارے گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ کون سی ایسے راستے ہیں، وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن پر چلنے سے تمہارا گھر جو ہے وہ جنت کا سا نمونہ پیش کر سکتا ہے، کس طرح تم نے جو آنے والی اولاد ہے اس کی کس طرح تم نے تربیت کرنی ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے اس مولوی صاحب کے لیے یا نکاح پڑھانے والے کے لیے یا اس وقت جو کوئی اس مجلس میں کوئی ایسا بڑا موجود ہے ان کے لیے کہ ان کو کیا کرے، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی ایسی نصیحتیں کی جائیں، ایسی جو ہے ان کو باتیں بتلائی جائیں جن سے ان کی زندگی جو ہے وہ آسان طریقے سے گزرے۔ نکاح ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ ولیمہ بھی کرنا ہے جی۔ ولیمے کی دعوت کرنا جو ہے یہ سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر زردی کا اثر دیکھا اور پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نوات کے بدلے میں ایک عورت سے جو ہے میں نے شادی کی ہے، ایک نوات سونے کے بدلے میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکا اولم ولو بشات، اللہ تعالیٰ تیری شادی میں، تیرے اس نکاح میں برکت دے، جاؤ اب جا کر کیا کرو، نکاح کر لو، دوسرا نکاح جا کر اب ولیمہ کر لو، جا کر اب کیا کرو، ولیمہ کر لو، چاہے وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو ولیمہ کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح جس دعوت ولیمہ میں، یہ دعوت ولیمہ کی بھی بات ہے اور عمومی جو دعوتیں ہیں ان کی بھی بات میں کر رہا ہوں، جس دعوت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے اعمال ہوں، ایسی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ایسی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر آج کل ناچ گانا جی اور اس قسم کی حرام چیزیں، جو تھوڑا سا بڑا ہے وہاں پر شراب وغیرہ اور اس قسم کی اور چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں، تو اس قسم کی اگر دعوت ہو تو اس کو جو ہے وہ بالکل قبول نہ کیا جائے، اس کے اندر شرکت نہ کی جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ سنن احمد میں حدیث موجود ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، فلا یقعد علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، ایسے کھانے پر وہ نہ بیٹھے جس کے اندر شراب جو ہے وہ پی جائے، یا جہاں پر جو ہے وہ شراب رکھی جائے۔ اور جب شراب کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ بھی اور چیزیں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ گانا بجانا بھی کیا ہے، حرام ہے، سرنگیاں باجے، لیکن آج تو یہ شادیوں کی زینت ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ شادی سمجھی نہیں جاتی۔ لیکن ایسی بات نہیں کہ ہر شادی ایسی ہے، اللہ کے فضل سے ایسے لوگ دیندار موجود ہیں جو ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ تھوکنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ایوب انصاری تقوی کی بات میں بتلا رہا ہوں، دیکھیں سیدنا ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی اور وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے آگے دروازے کے آگے پردہ ایک لٹک رہا، اس کے اوپر تصویر ہے، تو وہ واپس ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے، انہوں نے کہا عورتوں نے جو ہے وہ کہا، انہوں نے کہا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اب انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہ واپس ہو گئے جی، صرف تصویر کی وجہ سے۔ اور آج تو معاملہ جو ہے وہ تصویروں سے کہیں آگے نکل چکا ہے، اور اگر باجے وغیرہ نہ بجے، مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے تقریباً کو 35 سال پہلے ہم ایک قریبی کی شادی پر گئے فیصل آباد سے لاہور، بالکل لڑکی والوں کے گھر کے پاس پہنچ چکے ہیں،
ان لڑکی والوں نے جب پتہ چلا کہ بارات آ گئی ہے، گلی تک پہنچ گئی ہے، گاڑیوں سے جو ہے وہ اتر رہے ہیں، وہ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا، ماحول کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی بینڈ باجا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بینڈ باجا تو ہم نہیں لائے، میرے مرحوم ماموں وہ ماشاءاللہ دیندار تھے، اہل الحدیث تھے ماسٹر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے ساتھ بھی جو ہے وہ شوق عطا کیا تھا، اس پر عمل کرنے والے تھے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو یہ بینڈ باجا ہم حرام سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا تم حرام سمجھتے ہو لیکن ہم تو حرام نہیں سمجھتے، آپ بارات لے کر آئے ہو، محلے والے جو ہے وہ ہمیں اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بارات ہے یا کوئی جنازہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آپ کی بارات داخل ہو تو پہلے جائیے کسی جگہ سے بینڈ باجا لائیے، اگر نہیں تو جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیے، ہم ایسی شادی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ جی اب وہ سارے کے سارے ہم پریشان بھی، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اب انہوں نے جب کہا کہ نہیں بھائی ہم واپس جانا پسند کر لیں گے لیکن جو ہے وہ ہم بینڈ باجا نہیں بجائیں گے، اب انہوں نے بھی نزاکت کو سمجھا کہ معاملہ خراب ہے، یہ واپس چلے گئے اور ہماری بے عزتی ہوگی۔ جی تو انہوں نے کہا اچھا چلو تم نہ لاؤ، ہم خود لے آتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ لڑکی والوں نے خود بینڈ باجے کا انتظام کیا، خود بینڈ باجے کا انتظام کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور معاملہ تو اب اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ محفوظ فرمائے، یہ نیا جو دور ہے جی اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سب پر۔ اسی طرح ایک بات رہ گئی کہ اگر جن کا نکاح ہو رہا ہے، اگر لڑکا جو ہے اپنی منگیتر کو اور وہ لڑکی اس کو ایک نظر اگر ممکن ہو دیکھنا تو وہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل۔ اگر کسی کے لیے ممکن ہو اپنے مخطوب کو جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے، لڑکی لڑکے کو اور لڑکا لڑکی کو جو ہے وہ ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں جس طرح کے آج اپ گریڈ قسم کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ہوتا ہے کہ جی تمہارا ہم فلانے کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں اور لڑکی کو بتایا جاتا فلانے کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، چلو آپ ایک دوسرے کے مزاج کو ذرا ٹیسٹ کر لو۔ جی یہ بڑے بڑے اوپر درجے کے جو لوگ ہیں جی، اس کے اندر کوئی سیاسی ہوں یا اس کے اندر یہ تجار مالدار جو لوگ ہیں، ان کے اندر جو یورپ کے دل دادا ہیں، وہاں کے پڑھے لکھے ہیں، یا ان کی تعلیمات کو یا ان کے ماحول کو جی پسند کرتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز ہے وہ پائی جاتی ہے، اور یہ سننے میں بھی آتا ہے، ایسی بات نہیں کہ یہ صرف ہوا میں فائر ہے، نہیں، ایسی باتیں ہیں کہ وہ لڑکی اور لڑکے کو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، چلا دیتے جاؤ، جا کر باغ میں ادھر ادھر جو ہے وہ گھوم پھر کر آؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جو ملاقات ہے جو دیکھنی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان کے ولی جو ہے وہ بیٹھے ہوں، ولیوں کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ اگر ایک نظر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مذائقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آگے جو ہے اٹھے ہاتھ ملا رہے ہیں، اب جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ گفتگویں شروع ہو رہی ہیں، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو جو ہے وہ مس نہیں کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی عورتیں آتی تھیں اسلام لے کر آتی تو آپ ان سے بیعت لیتے، اور یہ بیعت زبانی ہوتی تھی، اور زبانی بیعت کرنے کے بعد کہہ دیتے کہ جاؤ تمہاری جو ہے وہ بیعت ہو گئی۔ پچھلے دنوں ایک دوست نے بتلایا کہ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، وہ آئے ہیں ہمارے محلے میں گاؤں میں، اور وہ عورتوں کی بیعت لے رہے ہیں۔ جی تو بیعت کے مسئلے کے بارے میں تو میں نے کہا بھی کیسے بیعت لیتے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ پر کپڑا رکھ دیا جاتا ہے، اور پیر صاحب جو ہے اس کپڑے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ، عورت کے ہاتھ پہ کپڑا اور اس کے اوپر کس کا ہاتھ؟ پیر کا ہاتھ، اور کہتا کیا ہے کہ دیکھو میں نے کوئی ہاتھ تو نہیں تمہیں لگایا نا، جی ہاتھ تو نہیں لگایا، جی کیا اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تقویٰ ہے؟ جی اور پھر میں نے اس کو ایک ویڈیو دکھائی، میں نے کہا دیکھو یہاں سے ابتدا ہے، یہاں سے کیا ہے؟
ابتدا ہے اور اس کی انتہا دیکھو. پھر چند ویڈیو اس کو دکھائیں کہ ایک پیر صاحب ہیں وہ ایک ایک عورت کو گلے لگا رہے ہیں, ایک ایک مریدنی کو اپنے گلے لگا رہے ہیں. میں نے کہا یہاں سے کام شروع سٹارٹنگ ہو رہی ہے جی. اس کو کس نے اجازت دی ہے اس کے سامنے ننگے منہ بیٹھنے کی؟ غیر محرم ہے جی. اور پھر یہ پیری مریدی کے جو معاملات ہیں اگر اس کے اندر جائیں تو بہت سارا وقت جو ہے وہ لگے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان, کہ جب عورت جو ہے وہ نکلتی ہے جی تو شیطان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ بڑا حسین و جمیل بنا کر جو ہے وہ پیش کرتا ہے. اور ایک اور حدیث میں کہ جب اکیلے مرد اور عورت ہوں ان کے ساتھ تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اسی طرح نکاح کے جو جائز امور ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ رمضان میں بھی نکاح ہو سکتا ہے, محرم میں بھی نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے جی. عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ محرم میں نکاح نہیں کرتے جی. اسی طرح رمضان کے اندر بھی نکاح جو ہے وہ نہیں کرتے, تو ان کے اندر جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں, نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اسی طرح خوشی کے موقع پر جس طرح میں نے یہ عرض کیا جو جائز امور ہیں, اگر مرد جو ہے وہ کوئی خوشبو لگانا چاہتا ہے, ایسی خوشبو جس کی ریح ہو جی اور وہ ظاہری طور پر مثلا جس طرح آپ خوشبو عطر وغیرہ لگاتے ہیں جی, یہ لگانا اس کے لیے مرد کے لیے جائز ہے. لیکن رنگین جس طرح عورتیں جو ہے وہ لگاتی ہیں مہندی کا لگانا جی, ادھر عورت کے بھی ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, ادھر جو ہے وہ مرد کے بھی ہاتھ میں پھول بوٹے بنے ہوئے جی, ایسی خوشبو مرد کے لیے جائز نہیں کہ جس کی خوشبو نہ ہو صرف اس کی رنگت ہو. اور عورت کے لیے ایسی خوشبو جس کی رنگت ہو لیکن اس کی یہ خوشبو نہ ہو, یہ جو ہے وہ جائز ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو, اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو شادی والے گھر کے اندر جو ہے دف جو ہے وہ بجائی جا سکتی ہے, فتنے کا ڈر نہیں ہے جی. اور لڑکیاں جو ہیں یا وہ دف بجانے والی کوئی گانے ایسے نہیں گا رہی جس کے اندر جو ہے وہ فتنہ نہ پایا جائے, اس کے کوئی ایسے غلط الفاظ نہیں ہیں, شرکیہ الفاظ نہیں ہیں, یا جو ہے وہ ان کا ہجان نوجوان لڑکے یا لڑکیوں کا ہجان جو ہے وہ شہوت کی طرف جو ہے وہ کرنے والے نہیں ہیں. اگر اس قسم کے جو ہے وہ شعار ہیں تو وہ دف بجا کر جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ خوشی کے موقع پر آپس کے اندر جو ہے وہ اگر عورتیں بیٹھتی ہیں, عورتیں آپس کے اندر جو ہے وہ بیٹھتی ہیں, بیٹھنے کے بعد جو ہے اگر کسی چیز کو جو ان تک جو ہے وہ محدود رہے, صرف انہی تک جو ہے وہ محدود رہے اور اس سے فتنے کا ڈر نہیں ہے جی, باہر آواز مردوں تک جو ہے وہ نہیں عورتوں کی پہنچ رہی, صرف عورتیں ہیں اور پردہ ہے, اس کے اندر رہ کر اگر جو ہے وہ جائز امور جی کرتی ہیں تو یہ اسلام نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی قدغن جو ہے وہ نہیں لگائی. لیکن ایسا کہ جس سے جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کا اکٹھا اختلاط ہو جائے اور عورتیں جو ہے وہ دوسری عورتوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو دکھانے کے لیے ایسے لباس پہنے ہوئی ہیں جس سے جو ہے وہ ان کے جسم اڑیاں نظر آ رہے ہیں, یا وہ ایسے الفاظ ناچ ہے گانا ہے جو ٹی وی اور ڈراموں کے اندر یا فلموں کے اندر آتا ہے, ان چیزوں کو وہ شو پیس بنا کر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کر رہی ہیں جس سے جو ہے وہ بچے اور بچیوں پر برا اثر پڑتا ہے. پھر اس چیز کی جو ہے وہ اسلام قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. اسی طرح عورت کے لیے ریشمی لباس جو ہے وہ شادی کے موقع پر اگر پہننا چاہتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے, مرد کے لیے جو ہے یہ ناجائز ہے. اسی طرح عورت جو ہے وہ زیور کے طور پر سونا چاندی استعمال کر سکتی ہے, لیکن مرد جو ہے وہ سونا استعمال نہیں کر سکتا. لیکن اگر چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ ہو تو کوئی اس کے اندر جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح آخری جو بات ہے, اب مرد عمومی حالت میں بھی اس حدیث کو آپ مسجدوں کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ ما اسفل من القعبین من الازار فی النار, کہ جو کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے وہ کیا ہے, آگ میں ہے. یہ پینٹ بھی ہے, اسی طرح جو ہے وہ اگر لنگی ہے وہ ہے, سلوار ہے, جو چیز بھی ہے. لیکن آج فیشن کے طور پر معاملہ بڑا الٹ ہو گیا ہے کہ مردوں نے اپنے گٹے ڈھانپنا شروع کر دیے ہیں اور عورتوں نے اپنے گٹوں کو کیا ننگا کرنا شروع کر دیا ہے جی. اب مرد کو یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑے تھوڑا سا جی اوپر رکھے, اب جہاں تک مرد نے رکھنے ہیں وہاں تک عورتیں رکھ رہی ہیں. پھر کہتے ہیں جی فتنے کھڑے ہو گئے جی, پھر کہتے ہیں فتنے کھڑے ہو گئے. فتنے تو کھڑے ہوں گے جی, جس طرح مرد کو کہا گیا کہ تو اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھ, اسی طرح عورت کو بھی کہا گیا ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہن جس سے تیرے جسم کے اعضاء نظر آئیں یا جس سے جو ہے تیرے جسم کے خد و خال جو ہے وہ نظر آئیں. اس کو بھی حکم دیا گیا ہے پردے کا, اور مرد کو بھی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی جو ہے وہ کیا کرے, نظر کی حفاظت کرے.
اسی طرح میرے محترم دوستو، جب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا، اب نکاح کے متعلق جو ایسی چیزیں چند جن کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف لوگوں کے اندر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں، عوام الناس کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور میری بات یہ ذہن میں رکھیں، علماء کرام بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس شادی جس نکاح کے اندر شروع ہی سے رب کی نافرمانی ہو، شریعت محمدیہ کی نافرمانی ہو، شریعت محمدیہ کا خلاف کیا جائے، حقیقت میں آپ کو بتاؤں ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوا کرتی، ایسی شادیاں برکت والی نہیں ہوتی۔ نکاح سے قبل منگنی کی رسم، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں نکاح ہو، رخصتی بعد میں ہو جائے یا رخصتی اکٹھی ہو جائے، اس کا تو ثبوت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح مبارک ہوا کس کے ساتھ؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور کچھ سالوں کے بعد پھر جو ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ رخصتی ہوئی ہے، اس طرح جائے۔ لیکن پہلے ہی 10-20 سال جو ہے وہ پہلے ابھی بچے اتنے جی چلو جی میں نے اس کے ساتھ، یہ تیرا میرے ساتھ، اور اس کا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو گیا۔ منگنی شنگنی کوئی لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے لیے بد لے کر جانا کوئی ثابت نہیں۔ منگنی کے وقت لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنانا، مہندی اور ہلدی کی رسم کرنا، دلہن کو مہندی لگانا جائز ہے، لیکن جس طرح آج کل رسمیں بنا لی گئی ہیں، اور آج پہلے تو گھر کے اندر کرتے تھے، اب روڈوں پہ آ گئے، اب جب وہ روڈوں پہ آ گئے پتہ نہیں اب نکل کے یہاں سے موٹر وے پہ چڑھنا ہے انہوں نے، جی کہاں جائیں گے یہ جی۔ اسی طرح جو ہے وہ گانا بجانا بالکل جو ہے وہ حرام، لڑکے اور لڑکی کو سلامیاں دینا ناجائز، نکاح سے قبل منگیتر کو محرم سمجھنا، جی اس کے ساتھ تو میرا اب نکاح ہو رہا ہے نا جی، اب یہ محرم بن گیا، ابھی محرم نہیں بنا بھائی، یہ محرم اس وقت بنے گا جب دو بول بولے جائیں گے، جب ولی کی موجودگی میں شروط کے ساتھ نکاح ہوگا، پھر یہ تمہارا محرم ہے، ابھی تو تمہارا محرم نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے عرض کیا 32 روپیے جی یہ جو ہے وہ حق میں ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹی کو گھر بنانے کے لیے جہیز کا سامان وغیرہ دینا یہ بھی ثابت نہیں، جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ لے کر آ، یہ موٹر سائیکل، یہ گاڑی۔ تو کسی نے کہا نکاح کرنے لگا نا، تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ شادی کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر تیرا باپ تجھے گاڑی دے گا نا تو پھر میں نکاح کروں گا تیرے ساتھ جی۔ اس نے کہا دیکھو میرے باپ کے اندر تو جہاز دینے کی بھی ہمت ہے، کیا کہتا میرے باپ، کہتی ہے میرے باپ میں تو جہاز دینے کی بھی ہمت ہے، لیکن کیا تیرے باپ کے اندر ایئرپورٹ بنانے کی ہمت ہے؟ جی اگر اس کو ایئرپورٹ بنانے کی ہمت ہے تو ٹھیک ہے، بناؤ ایئرپورٹ، پہلے تم بناؤ پھر جہاز ہم اتار لیں گے یہاں پہ۔ اسی طرح جو ہے دلہا کو سیرا باندھنا جی، ادھر دلہا صاحب کو سیرا باندھا ہوا، ادھر بکرا عید پر بکرے کو سیرے باندھے ہوئے جی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بھی میں نے جانا کہاں ہے۔ اب اس کا ہاتھ اندھوں کی طرح جو ہے وہ چھوٹی کی طرح ہاتھ اس کا پکڑ کر اس کو جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پھرا رہے۔ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، لیکن اس کے گلے کے اندر اس کے سر میں اتنے جو ہے وہ سیرے باندھے ہوئے، اس بیچارے کو جو ہے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، برات میں کثیر تعداد لے کر جانا جی۔ اب جو ہے وہ لڑکی والوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، چل تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا جی، ہم 500 لوگ لے کر آئیں گے، ان کے اندر ہمت نہیں 50 لوگوں کو کھانا کھلانے کی۔ اب یہ جان بوجھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ زبردستی یہ ڈالتے ہیں کہ ہم اتنے لوگ جو ہے وہ لے کر آئیں گے، برات کے ساتھ بینڈ باجا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، خطبہ نکاح سے قبل لڑکے اور لڑکی کو کلمے پڑھانا، پڑھ پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا جی، یہ بھی ثابت۔ نکاح کے بعد حاضرین مجلس میں شوہرے بانٹنا جی، ادھر سے ادھر، ادھر سے جو ہے وہ ادھر، یہ بھی جائز نہیں۔ دلہا کے جوتے چرانا جی، جوتا چھپائی جی، جوتے چھپانا۔ اسی طرح جو ہے وہ پھر جوتا چھپا لیا، پھر جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کرنا جی، 5000 10,000 20,000 جی، دیکھ لیتے ہیں نا جی دلہا کے اندر کتنی ہمت ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو سلامیاں اتنی ہوئی ہیں، چلو آدھی تو واپس لیں نا جی، یہ بھی جو ہے وہ نجائز۔ اسی طرح جو لڑکی کو گھر سے نکالنا، قرآن کے سائے میں، قرآن اوپر ہے جی، ساری زندگی پڑھایا نہیں، قرآن کی تعلیم دی نہیں، اب اس کے اوپر قرآن، اللہ کی قسم اس کے اوپر 50 قرآن بھی رکھ دو، اگر تم نے اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دی تو اس 50 قرآن کا بھی رکھنے کا کوئی فائدہ۔ یہ اس پٹھان تو کوئی نہیں بیٹھ دیا اور تو معاملہ بگڑ جائے گا جی، وہ پٹھان کی طرح جی، وہ معاملہ تھا عدالت میں، تو اس نے کہا کہ چلو تمہارا کیس ہم ختم کرتا ہے جی، تم قرآن اٹھاؤ جی، قرآن اٹھاؤ، تو ہم قسم کھاؤ قرآن کی، قرآن اٹھاؤ۔ اس نے کہا منع جج، قرآن کتنے کیلو کا ہے؟ اس نے کہا قرآن جو ہے وہ 2 کیلو کا ہے۔ کہتا پھر ہم 50 اٹھانے کے لیے تیار ہیں، پھر ہم 50 اٹھانے۔ تو یہ وہ نہیں، تم اس لڑکی کو جس کو تم نے قرآن اور سنت کی تعلیم نہیں دی،
شریعت محمدیہ کی تعلیم اس کو نہیں دلوائی، آج اس کے اوپر اگر تم 50 قرآن بھی رکھ دو گے ان کے سایوں کے اندر اگر چلی جائے گی، اگر تم جہاں قرآن چھپتا ہے اس فیکٹری کا چکر بھی لگوا کے اس کو آ جاؤ، پھر بھی اس کو فائدہ ہونے والا، برکت آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح مائیاں پڑھنے کی رسم جی، مائیاں بٹھانا جی، اس کو بٹھا دو، مائیاں مائی بنا دو اس کو۔ اسی طرح محرم اور عید کے مہینے میں شادی نہ کرنا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر ولیمے کی دعوت۔ اسی طرح یونین کونسل میں رجسٹریشن کے بغیر نکاح یا طلاق کو غیر مؤثر سمجھنا جی۔ ناچ گانے کا اہتمام، مردوں عورتوں کی جو ہے وہ اکٹھی جو ہے وہ مجالس مخلوط جو ہے، ادھر عورتیں بھی بیٹھی ہیں مرد بھی بیٹھے ہیں۔ اب کوئی آدمی لڑکے والوں کی طرف سے اپنے دوست لے کر آیا ہوا، لڑکی والوں کی طرف سے بھی ان کے آئے ہوئے ہیں، کچھ اگلے جاننے والے آئے، سارے کے سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آج کل نئی مصیبت، اللہ اس مصیبت کو جو ہے وہ مسلمانوں سے نجات عطا فرمائے، یہ فلمیں، یہ جو ہے وہ فلمیں بناتے ہیں اور غیر محرم آ رہا، اب ان کی عورتوں کی طرف جو ہے وہ جی کبھی اس کے منہ پہ کبھی اس کے منہ پہ کیمرہ مار رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ اس کی سیٹنگ کر رہا، پھر آگے اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ ٹی وی پہ چڑھائے، چاہے وہ تمہارے ہتھے چڑھائے، چاہے وہ یوٹیوب پہ چڑھا دے، اچھی ہو تو پیسے مل جائیں گے اس کو جی۔ اسی طرح جو ہے وہ ایسا نکاح کو طلاق کی نیت سے کیا جائے، یہ بھی نکاح جو ہے وہ کیا ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نکاح ثانی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا بھی جی، یہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اس کے بعد نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، یہ چیزیں ساری کی ساری ہمارے سامنے آ گئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دعا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے یہاں سے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے والے آدمی کو ان الفاظ سے جو ہے وہ دعا دی ہے، بارک اللہ لک و بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تم دونوں میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح تمہارے درمیان جو ہے وہ بھلائی اور اتفاق جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ یہ دعا ہے ان کو جو ہے جن کی شادی ہوئی ہے ان کو یہ دعا جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی، ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں شیخ صاحب اپنے نکاح اور جو ہے وہ اپنے بچوں کے نکاح اور اپنے جو ساتھ ہیں ان کے نکاح قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہی ہے میرے دوستو کہ جو نکاح قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اندر جو ہے وہ برکت عطا فرماتا ہے۔ باقی یہ نصیب کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے، ایسی بات نہیں کہ جو ہے وہ مولوی کی ہی گھر میں برکت آئے ہیں جی، وہاں بھی کوئی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ ان کو خود بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرے، اور ان کے والدین ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان کو دعاؤں کے سائے کے اندر جو ہے وہ رخصت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو برکت عطا فرمائے، اور ان سے آنے والی جو نسل پیدا ہونے والی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے ان تمام معاملات کو اپنے فضل و کرم سے خیر و برکت سے جو ہے وہ نوازے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارا آنا، یہاں پر بیٹھنا، سننا سنانا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، کہنے سننے کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوگی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مظلوموں کی امداد فرمائے، قرضداروں کو قرضے سے خلاصی نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال والا کاروبار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے اور آپ کے دل میں جتنی بھی نیک حاجات ہیں اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر، موت آئے تو ایمان پر، جب مرنے لگے تو میری اور آپ کی زبانوں پر جاری و ساری ہو لا الہ الا اللہ۔